میں امین شہیدی صاحب جو وزیر اعظم صاحب بات کر رہے ہیں وہ بیسیکلی شاید یہ ہے کہ جو ہمارے مذہبی تعلیم دینے والے ادارے ہیں وہ ایک ون ٹریک کے اوپر چلتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ایسے لوگوں کو شاید ملانا جو ہے اور ایسے لوگوں کو اس جانب راغب کرنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا خیال ہے ہمیں اس موضوع کو ذرا کھول کر اس کے عالمی اور علاقائی پس منظر کے ساتھ دیکھنا چاہیے اور اس کے بعد اس پر پھر ایک جامع رائے قائم کرنی چاہیے۔ دہشت گردی کا مسئلہ صرف پاکستان کا نہیں ہے، صرف ہمارے ایک خطے کا نہیں ہے، بلکہ گزشتہ اگر آپ 20 سالوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ کو تمام آپ کے خطے کے اندر مختلف جگہوں میں اس کی مختلف شکلیں نظر آئیں گی۔ کسی کے پیچھے کوئی عامل نظر آئے گا اور کسی کے پیچھے کوئی اور وجہ نظر آئے گی، لیکن ان میں دو چیزیں آپ کو مشترک نظر آئیں گی۔ ایک یہ کہ جو مذہب کے نام پر دہشت گردی ہے اس کے پیچھے بہرحال مذہب کا کوئی نہ کوئی ایلیمنٹ موجود ہے، چاہے وہ کسی بھی فرقے کی شکل میں ہو، ایک۔ اور دوسرا ایلیمنٹ آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ان تمام واقعات کو مس یوز کرنے والی کچھ عالمی طاقتیں ہیں جو اس کو اپنے مفادات اور اپنے مقاصد کے لیے بہت اچھی طرح سے استعمال کر لیتے ہیں اور کرتے رہے ہیں۔ اب اس کا سامنا آپ کو شام میں بھی ہے، اس کا سامنا یمن میں بھی ہے، اس کا سامنا باقی عرب ممالک میں اور عراق میں بھی ہے، پاکستان میں بھی ہے، افغانستان میں بھی ہے۔ آپ ان تمام چیزوں سے صرف پاکستان کو الگ کر کے کاٹ کر نہیں دیکھ سکتے۔ دوسری بات جو میں کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ دہشت گردی کے خلاف کاؤنٹر نیریٹو کی جب بات کی جاتی ہے تو اب جیسے جنرل صاحب نے کہا بات تو بہت آگے نکل گئی ہے۔ اب تو کاؤنٹر نیریٹو تمام مسالک کی طرف سے آپ کے معاشرے میں پیش کیا جا چکا ہے کہ مدارس کا کوئی تعلق دہشت گردی سے نہیں ہے۔ اگر تھا تو ان مدارس پر آپ نے پابندی لگا دی ہے، اگر نہیں لگائی تو ابھی آپ کے نیکٹا کے آرڈرز کے بعد ان کی نشاندہی ہو گئی ہے، تو باقی مدارس ان میں شامل نہیں ہیں، جو ہیں ان کو ختم کر دیں آپ۔ جو مدارس اس حوالے سے انوالو رہے ہیں انسانی جانوں کی تباہی کے حوالے سے اور معاشرے میں امن کو ختم کرنے کے حوالے سے، ان کا صفایا کر دیں، بات ختم ہو گئی۔ اب اگر آپ اس کام کو علماء کے ذمہ لگا کر، مدارس کے ذمہ لگا کر یہ تاثر دینے کی کوشش کریں کہ مدارس کے فتاویٰ کی وجہ سے دہشت گردی شروع ہوتی ہے، فتاویٰ کی وجہ سے ہی ختم ہوتی ہے، تو میرا خیال ہے یہ بھولا پن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ویلکم بیک۔ اچھا، اس میں اب امین شہیدی صاحب یہ فرمائے گا کہ ہم ظاہر ہے کہ چونکہ وزیر اعظم صاحب نے بات کی ہے، کوئی اور شخص بات کرتا تو ایک الگ چیز ہوتی، لیکن انہوں نے پورا ایک بیانیہ دیا ہے۔ اب ہم جب بات کرتے ہیں کہ جی ہمارا کاؤنٹر نیریٹو ہونا چاہیے، تو کاؤنٹر نیریٹو جن صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی پوچھیں کہ کاؤنٹر نیریٹو دینا کس کا کام ہے، کس نے یہ متبادل بیانیہ دینا ہے کہ ہماری کیا پالیسی ہوگی؟ ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں ہمارا متبادل بیانیہ ہے۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جب اسلام کے نام پر کسی اس طرح کی مذموم حرکت کا آغاز ہو تو اسلام ہی کے جو علمبردار ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو اسلامی پوائنٹ آف ویو سے رد کریں اور اس کے مقابلے میں جو اسلام کی اصل روح ہے اس کے مطابق رائے سامنے لے آئیں۔ یہ ایک نیچرل بات ہے۔ اگر اہل سیاست کوئی غلط قدم اٹھاتے ہیں تو اہل سیاست کے مقابلے میں اہل سیاست ہی کی ذمہ داری بنتی ہے نا کہ وہ کاؤنٹر کریں اور اپنا نیریٹو پیش کر لیں۔ اس حوالے سے میں وزیر اعظم کو حق دیتا ہوں کہ دہشت گردی کے اس نیریٹو کے مقابلے میں اسلامی مفکرین کا ایک نیریٹو سامنے آنا چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کیا وہ سامنے نہیں آیا؟ ایسا تو نہیں ہے، سامنے تو آ چکا ہے۔ جو اس وقت تک دہشت گردی پاکستان کے اندر ہوتی رہی ہے ان میں زیادہ تر دہشت گردی کا تعلق مذہب سے ہے، اس میں کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے سیاسی بھی ہے، قبائلی بھی ہے اور بھی بہت سارے عوامل ہیں، لیکن جو غلبہ رہا ہے وہ مذہب کا رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ طالبان اور داعش کے اقدامات کی بنیاد کیا ہے؟ فتویٰ۔ وہ کوئی نہ کوئی فتویٰ پیش کرتے ہیں اور فتویٰ پیش کرنے کے بعد زندہ انسانوں کو پانی میں ڈبو کے آگ میں جلا کر مارتے ہیں اور اس کے لیے وہ دلیل پیش کرتے ہیں۔ دلیل کہاں سے؟ قرآن و سنت سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی بنیاد بہرحال مسلکی یا مذہبی ہے۔ حزب التحریر والوں کو آپ دیکھیں، لشکر جنگوی والوں کو دیکھیں، انہوں نے مذہبی ان نیریٹیوز کا سہارا لیا ہے، لینے کے بعد معاشرے کے اندر اپنے کام کی توجیہ کی اور اس کو کہا ہے کہ اس کے نتیجے میں ہم جنت جائیں گے۔ ایک خودکش دہشت گرد جو ہے اس کو اس میں کوئی شک نہیں کہ خریدا جاتا ہے، پیسہ دیا جاتا ہے، لیکن وہ بچہ جو آتا ہے وہ پیسے کے لیے نہیں آتا،
اس کے پیچھے جو ہیں بیچنے والے لوگ ہوتے ہیں. بچہ آتا ہے اپنے عقیدے کی بنیاد پر, اس لیے کہ وہ بچہ ہے, لہٰذا وہ جنت جانے کے لیے اور حور کو بغل میں لینے کے لیے آتا ہے. اس لیے جو خودکش حملہ اس طرح سے پکڑے گئے ہیں, ان کے انٹرویوز آپ پڑھیں تو وہاں پر آپ کو بالکل واشگاف الفاظ میں وہ یہ اعتراف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم نے اس لیے یہ قدم اٹھایا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ لال مسجد کے حوالے سے ابھی جو گزشتہ مہینے یہاں پر اتنے بڑے حوادث ہوئے, اور لال مسجد کی فورس نے, غازی فورس یا جو بھی اس کا نام تھا, انہوں نے جو اس کی ذمہ داری قبول کی اور اپنے طرفداروں کو کہا کہ آپ یہ اقدامات کریں. انہوں نے نشاندہی بھی کی کہ آپ نے فوج کو نشانہ بنانا ہے, آپ نے ان لوگوں کو نشانہ بنانا ہے جو توہین کرتے ہیں, ان لوگوں کو نشانہ بنانا ہے جو بے پردہ ہیں, فلان ہے فلان ہے فلان ہے. اور پھر انہوں نے چرچوں کو اور بعض عبادت گاہوں کو انہوں نے مستثنا قرار دیا, ابھی ہم نے ہندوؤں پر حملہ نہیں کرنا, چرچوں پر حملہ نہیں کرنا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے بہرحال مذہبی ایلیمنٹ موجود ہے, مذہبی فکر موجود ہے. اگر آپ کو اے پی ایس کا واقعہ یاد ہو تو اس کے بعد خالد خراسانی کا بیان آیا اور اس نے یہ کہا کہ ہم نے بچوں کو مارا ہے اس لیے کہ رسول پاک کی یہ حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ اپنے ان پاکیزہ مقاصد کے لیے ہم بچوں کو مار سکتے ہیں جن کے ناف کے اوپر بال نہ آئے ہوں. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ مذہب کا سہارا لیا جاتا ہے. اس حد تک میں وزیر اعظم کو سمجھتا ہوں کہ ان کو حق ہے, لیکن یہ میں ایک جملے میں بات مکمل کر لوں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علماء پر آپ ذمہ داری ڈال کر ریاست کی اور حکومت کی جو ذمہ داری ہے ان سے آپ سبکدوش ہو جائیں, یہ نہیں ہے. اب یہ امین شہیدی صاحب, اصل کرکس جو ہے نا وہ یہیں پر آتا ہے, اور یہیں سے پھر ساری چیزیں جو ہیں وہ نکلتی ہیں, یہیں سے لوپ ہولز بنتے ہیں جن میں پھر عالمی قوتیں بھی شامل ہو جاتی ہیں, پھر ہر کوئی اپنا کھیل جو ہے وہ کھیلنا شروع ہو جاتا ہے. اور اس کے جو جس طرح جنرل صاحب نے پہلے بھی اشارہ کیا ہے, اس کے بڑے مالی اثرات بھی مرتب ہوئے اور لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ بدل گئیں. اس میں کوئی شک نہیں, بات درست ہے آپ کی. دیکھیے, افغان جہاد اگر ہوا تو ریاست کی سرپرستی میں ہوا یا بغیر ریاست کی سرپرستی کے ہوا؟ اگر ریاست کی سرپرستی میں ہوا تو اس وقت کیا علماء نے ساتھ دیا ریاست کے یا نہیں دیا؟ اگر دیا تو پھر ریاست ہی کو چاہیے کہ انہی علماء کو لے کر آئیں اور دہشت گردی اور جہاد کے درمیان ایک لکیر واضح کر دیں کہ یہ دہشت گردی ہے اور یہ جہاد ہے. لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ جہاد اور دہشت گردی کو جب آپ آپس میں گڈمٹ کر دیں گے اور مدارس کو آپ استعمال کریں گے اپنے مقاصد کے لیے, کہیں پر جہاد کے نام پر اور کہیں پر کسی اور نام پر. اور جب شیرانی صاحب ایک دفعہ بتا رہے تھے کہ امریکیوں نے باقاعدہ فنڈ جاری کیا پاکستان کے لیے, پاکستان کے مدارس کے لیے, کہ یہاں پر مفتیوں کی تربیت کی جائے, کورسز رکھوائے جائیں, اور یہ رکھوائے گئے. تو مفتیوں کی ضرورت امریکیوں کو پڑتی ہے مدارس میں سے تاکہ فتوے اپنی مرضی کے لیے جا سکیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہرحال عالمی طاقتوں کا وہاں پر اثر و رسوخ بھی ہے, انوالومنٹ بھی ہے, اور ہماری اپنی ریاست کی انوالومنٹ بھی ہے. اب جب سوال پیدا ہوتا ہے, نیکٹا نشاندہی کرتی ہے کہ سندھ کے اندر 92 مدارس اور پنجاب میں 6 مدارس, ان کو جو ہے آپ ختم کریں اس لیے کہ ان کا براہ راست دہشت گردی سے تعلق ہے, تو اس وقت جو ہے حکومت کی طرف سے رد عمل کیا آتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ابھی بھی دوسروں پر اپنا ملبہ ڈال رہے ہیں, اور جو آپ کے اپنے اداروں کی تشخیص ہے, فیصلے ہیں, ان فیصلوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جب آرمی کہتی ہے کہ آپ پنجاب کے اندر آپریشن کریں تو اس پر آپ تیار نہیں ہوتے, اور راحیل شریف کا 3 سالہ دور اس میں نکل جاتا ہے.